دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ منگل کے دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو ساری عمر نہ مل سکا۔ وہ آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، پریشان حال ہے، تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ منگل کے دن چلتے پھرتے صبح شام سحری میں افطاری میں پوری رات پورا دن موجود ہے۔ آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ یہ سورہ کوثر کا بہت ہی خاص عمل ہے اور آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ ایک دن کے اندر اندر پوری ہوگی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان میں ہر کوئی تسبیحات پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، تہجد گزار بن جاتا ہے، رمضان المبارک کے بابرکت روزے بھی رکھتا ہے۔ لیکن جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص دن میں کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اس طرح رمضان المبارک کی 3 تاریخ منگل کے دن آپ لوگوں کو ایک دن کا ایسا خاص عمل بتاؤں گا جو آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دیں گے۔ ایک دن کا ایسا خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو رمضان کی 3 تاریخ کا خاصم خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ منگل کے دن کا خاص اور مستند وظیفہ ہے، اور یہ اتنا مستند ہے، اتنا مجرب ہے کہ آج تک جس نے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا تو مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کروا لیا۔ اللہ والوں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی بہاریں لوٹنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لاتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں اور سلامتی لاتا ہے، اپنے ساتھ اس بات کا دعویٰ لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں 3 عشرے موجود ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے جو جاری و ساری ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ اور جو رمضان المبارک کے 3 عشروں کو یا پھر ان 3 عشروں کے اندر کسی بھی دن اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے وہ بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے۔ جبریل امین فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، جبریل امین نے فرمایا کہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ اس پر نبی کریم نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی وہ بندہ بدبخت ہے، بدقسمت ہے، بد نصیب ہے جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرائے، جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی جھولیوں کو رحمتوں برکتوں سے نہ بھروا لے۔ تو پھر کیوں نہ اپنی خوش قسمت اور اپنی خوش قسمتی کو شکر ادا کرتے ہوئے رمضان المبارک کے اس تیسرے روزے کا خاص خیال رکھا جائے۔ اللہ والوں، خوش قسمت ہے اور بہت زیادہ نصیب والا ہے وہ بندہ جو آج اس عمل کو پڑھے گا۔ ہم سب کی رب کریم نے صرف اور صرف ایک کن کی محتاج ہیں اور ہماری تمام پریشانیاں، تمام تر تنگ دستیاں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیں۔ ہم پر جب پریشانیاں آتی ہیں تو ہم لوگ جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے نذرانے دیتے ہیں، پھر بھی حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ منگل کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا، اگر گھر کا کوئی ایک فرد پڑھتا ہے تو گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر گھر کا کوئی ایک فرد پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے، وہ مقصد انشاءاللہ العزیز روزہ کھلنے سے پہلے پہلے پورا ہو جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج ماہ رمضان کی 3 تاریخ منگل کے دن عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھے گی، اس بندے کی تقدیر کا ستارہ چمک جائے گا۔ اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، تو آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کروائیں۔
اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص اور بہت ہی مستند وظیفہ ہے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ لوگ ایران سے ہیں، شام، برما یا پھر فلسطین، کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے، آج جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ اور منگل کا دن آ جائے تو آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ یہ قصور کوثر کا بہت ہی خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آج آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس عمل کی تاثیر اور فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ منگل کے دن پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کی حاجت ہوگی وہ سب کی سب حاجت پوری ہوں گی۔ بس آپ لوگوں نے آج اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ دوستوں، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، جب بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے، اور آج کا دن ہے جو اللہ پاک دینے کو تیار ہے، لیکن ہم لوگ بہت ہی زیادہ غفلت میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ والوں، اس غفلت نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگر آپ لوگ اپنی بند قسمت کے تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنے نصیب کو اجاگر کروانا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ منگل کے دن اس خاص عمل کے ذریعے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے، اور یہ وقت اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورے سال کا پچھتاوا آ جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ منگل کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، بس آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس بات کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور منگل کا دن ہے، اور یہ پہلا منگل ہے، تو آپ لوگوں نے آج کی پہلے خاص دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک ہم سب کے لیے اس بابرکت دن میں آسانیاں فرمائے گا۔ تو آئیں دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما۔ لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے اللہ پاک فلسطین کے، شام کے، برما کے، کشمیر کے، ہندوستان کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ ان کے ہر دکھ، درد، پریشانیوں کو دور فرما۔ ان کو عروج، ترقی، نصرت اور فتح سے ہمکنار فرما۔ جو مسلمان پوری دنیا میں کہیں پر بھی رہتے ہیں اور وہ کفار سے برسر پیکار ہیں، نظام عالم کے لیے کام کر رہے ہیں، میرے مولا ان سب کے حوصلوں کو مزید بلند فرما۔ ان سب میں اپنی مدد شامل فرما۔ یا رب ذوالجلال ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ یا رب ذوالجلال تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے۔ آج جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے میرے مولا ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں ضرور عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین
ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا. آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنا ہے اور آپ نے استغفار کرنا ہے, اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. دوستو آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے اور یہ منگل کا دن ہے اور یہ منگل کا دن بہت خاص دن ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے غلطی کوتاہی بالکل نہیں کرنی, لاپرواہی بالکل نہیں کرنی. بس آپ نے اس عمل کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ سے ضرور راضی ہوگا. بس آپ اس عمل اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا. استغفر اللہ 1 بار ہو گیا, استغفر اللہ 2 بار ہو گیا, استغفر اللہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے, 70 بار پڑھنا ہے, اپنے گناہوں کو تصور میں لا کر پڑھنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کی جو نظریں ہیں, جو دھیان ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے. اگر آپ کی نظریں اور آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوا تو یقین کریں اس عمل اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ اپنی پوری توجہ اپنے عمل کی طرف, اپنے وظیفے کی طرف مرکوز رکھیں. میرا اللہ پاک آپ کے لیے ضرور بضرور آسانیاں فرمائے گا. اب آپ لوگوں نے استغفار پڑھ لیا, اپنے گناہوں کو معاف فرما لیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. اللہ والوں یہ ماہ رمضان کی 3 تاریخ ہے اور یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے اور یہ دن اتنا قبولیت والا ہے کہ جب آپ لوگ آج اللہ پاک کو اللہ پاک کے نام سے پکاریں گے, میرا اللہ پاک آپ کے لیے ضرور آسانیاں فرمائے گا. لیکن آپ لوگوں نے اس عمل کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے, غلطی نہیں ہو اور آپ نے بالکل بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا, یعنی اپنے وظیفے کی طرف پورا فوکس کریں. انشاءاللہ یہ عمل آپ کی تقدیر بدل دے گا, آپ کے نصیب کھول دے گا, رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا, معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا. بس آپ لوگوں نے آج ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ منگل کے دن یہ عمل, یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اب اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی. اب فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز. اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے توجہ کر لیجئے گا. آپ لوگ پانی کا گلاس اپنے ساتھ لازمی رکھیں. میں ہر ویڈیو میں الگ الگ بتاتا ہوں کہ پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں, اس پر دم کرا کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جایا کریں. تو لہٰذا پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں. اور اگر آپ پر نظر بد ہے تو نمک بھی اپنے پاس سامنے رکھ لیں. اگر نظر بد ہے تو نمک بھی رکھ لیں. اگر نظر بد نہیں ہے, کاروبار صحیح چل رہا ہے, بس آپ کی جسمانی جو قوتیں ہیں وہ متاثر ہیں, دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا, تو جو بھی معاملات ہیں تو اس طریقے سے آپ کر لیں. نمک بھی رکھ کے کر سکتے ہیں. اور پانی تو ضرور ہے, پانی ضرور آپ لوگوں نے رکھنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے وہ نام ہے یا لطیفو. آپ نے پہلے نمبر پر یا لطیفو کا وظیفہ پڑھنا ہے. یاد رکھیے گا یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک ایسا راز ہے کہ جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے, ہمارے گھر کی غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی, تو یا لطیفو کو پڑھ کر دیکھیے گا. یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے, یہ رزق کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچ لیتا ہے. آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے. یا لطیفو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں, تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یا لطیفو پڑھنے کے فائدے بہت سارے ہیں. اللہ والو یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد کتنی ہی پرانی بیماری کیوں نہ ہو, چیخیں مارتی ہوئی جسم سے باہر نکل جاتی ہے. یا لطیفو پڑھنے سے کئی سالوں کی پرانی غربت, تنگ دستیاں, گھر کا سکون اور بے برکتی, جو بھی
آپ کے گھر میں ہے وہ سب باہر نکل جائے گی. گھر کے کونے کونوں سے غربتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. دوبارہ سے پہلے کی طرح آپ لوگ ہو جائیں گے. دوبارہ سے کامیابی کی طرف روا دبا ہو جائیں گے. اللہ والو آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے, چاہے وہ روزگار کے حوالے سے ہو, چاہے وہ نظر بد, حسد, جادو, جنات کے حوالے سے ہیں, یا لطیفو پڑھنے سے جڑ سے ختم ہو جائیں گی. آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے یا لطیفو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے. 121 ٹائمز یا لطیفو پڑھنا ہے. 121 مرتبہ یا لطیفو کو پڑھیں اور پانی کے گلاس پر دم کر دیں. نمک رکھا ہے تو اس پر بھی دور سے پھونک مار دیں. نمک ایک مٹھی بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا بھی 1 چمچ بھی لے لیں, ہو جائے گا. اتنی بڑی بات نہیں, نظر تو اتارنی ہے. نیمو ہے تو نیمو لے لیں, نیمو سے بھی بہترین نظر اترتی ہے. نیمو ہے تو سب سے بہترین ہے. نمک ہے تو اس سے بھی اتر جائے گی. لیکن بہت سارے لوگوں کو نمک کا استعمال نہیں آتا, تو کوشش کریں کہ نیمو اپنے پاس رکھ لیں. اب یا لطیفو کو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھ لیا. کتنی بار پڑھا؟ 121 مرتبہ. 121 ٹائمز پڑھنا ہے, نہ زیادہ نہ کم. جو تعداد بتائی اس کے مطابق ہی یا لطیفو کو پڑھیں گے. اللہ پاک کو یا لطیفو سے پکاریں گے. اب آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھ لیا. اب آپ نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے. اول تو اس کو دعا بھی کہتے ہیں. آپ نے بہت سارے اماموں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی دعاؤں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بھی پڑھتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور وہی بہترین کارساز ہے. آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے. یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے بعض اوقات آپ نے گھروں کی دیوار پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا, دکان کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا, ہوٹل کی دیواروں پر بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا. اللہ والو, یہ قرآنی آیت جس دیوار, جس دکان, جس گھر میں لگ جاتی ہے, وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے, نہ ہی بے روزگاری آتی ہے, نہ ہی بیماری آتی ہے, نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں. اس کی دیواروں پر لگانے کے کتنے فائدے ہیں. جو کوئی اس آیت مبارکہ کو زبان سے ذکر کرتا ہے, جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے, عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے. وہ راضی ہو جاتا ہے, اور جب رب راضی ہو جائے تو رحمت کی نگاہ ہو جاتی ہے. پھر فرشتے بھی راضی ہو جاتے ہیں, پھر فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ والوں, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ آیت ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود میں جب ان کو ڈالا جا رہا تھا, اس وقت اللہ پاک کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکارا تھا. سوچیں کہ جب ابراہیم آگ اور جھولے کے درمیان تھے, اللہ پاک نے کیسے شفا عطا کری, کس طرح سے آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اے آگ تو گلزار ہو جا, گلزار ہو جا, وہ بھی سلامتی والی. سلامتی والی گلزار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈی ہو جا, وہ بھی سلامتی والی. سلامتی والی کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ ٹھنڈا ہونا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ سردی لگنے لگتی ہے, اور زیادہ گرم بھی تکلیف دہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی لگنے لگتی ہے. اور جو ایک درمیانی ٹیمپریچر ہوتا ہے اس میں انسان سکون کر لیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم پر آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. تو جب بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ رزق کریم مانگا کریں, حلال رزق مانگا کریں, رزق قصیر نہیں, رزق کریم. اور اگر رزق قصیر آپ لوگ دعا میں بولتے ہیں تو ساتھ میں رزق کریم بھی کہا کریں کہ میرے مولا مجھے رزق قصیر اور رزق قریب عطا فرما, یعنی کہ کرمت والا رزق عطا فرما, ایسا کرم والا رزق عطا فرما کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد نہ ہی میں تجھ سے انحراف کروں اور نہ ہی میری اولاد کرے. تو اللہ والو, آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 70 مرتبہ 70 ٹائمز 70 مرتبہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے. 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ساتھ ہی پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو, ایک بار پھر ملاحظہ کریں. سب سے پہلے آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے. یا لطیفو کو پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے اللہ پاک کو پکارنا ہے. اس کے بعد بغیر وقت ضائع کیے اور بغیر کسی سے بات کیے, بغیر اپنا دھیان بھٹکائے
تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 ہے، یہ پہلی آیت ہے، اور قرآن پاک کی بھی یہ پہلی آیت ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ والو، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کلمہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے، عرش الہی پر رب لازمی راضی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے پڑھنے والے کو اجر سے خالی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا مطلب ہی رب کا شکر ادا کرنا ہے، رب کی تعریف بیان کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی ہے جہان کا مالک، تمام جہانوں کا مالک۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آج کے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، یہ چوتھے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ اس عمل کو پڑھنا میں تو کہتا ہوں ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے، کیونکہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اللہ پاک لازمی کامیاب ہوتا ہے، اس کو لازمی نوازتا ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، جو بندہ بھی اللہ پاک کو یا غفورو سے پکارے گا، یعنی کہ یا غفورو یہ رب کی ایسی جلال سی صفت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت جلال میں آ جاتی ہیں، اور یہ جو جلالی صفت ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ کافروں کے لیے ہے، اور یا غفور کا مطلب ہے بخشنے والے۔ تو اللہ والو، اس کے معنی یہ بخشنے والے کے بھی ہیں۔ بخشش کے لیے یہ آیت بہت خاص ہے، اور جب بخشش ہو جائے تو پھر باقی پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ اللہ والو، اس کو خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آخری میں یا غفورو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار یا غفورو کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی کے گلاس پہ دم کر دیں، نیمبو رکھا ہے نیمبو پہ دم کر دیں، یا نمک رکھا ہے تو نمک پہ دم کر دیں۔ اب اللہ والو، اول آخر کوشش کریں، اول تو درود ابراہیمی 3 بار تو لازمی پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے، پانی پی لیں، پہلے اس پانی کو پی جائیں آپ، یا پھر بچوں کو پلانا ہے تو پھر آدھا پی لیں، 1 گھٹ پی لیں، لیکن پئیں ضرور۔ آپ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے وہ 1 گھٹ تو پیے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اچھی طریقے سے دعا مانگے، اللہ پاک کو راضی کرے، جو مانگنا ہے مانگے۔ پھر جو نمک ہے اس کو اپنی مٹھی میں لے لیں، 7 دفعہ سیدھا ہاتھ گھمائیں اور 7 دفعہ الٹا، اپنے اوپر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا، اور توے پہ ڈال کے جلا دیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ نیمو ہے تو نیمو کا بھی یہ طریقہ ہے کہ 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا رکھیں، کسی سفید کپڑے کو اپنے سر پہ رکھیں، نیمو کو رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ لوگ 4 رستوں پہ جائیں، جہاں پہ 4 رستے نکل رہے ہوں وہاں پر نیمو کو پھینکیں، اور اپنی ایڑی سے، اپنے پاؤں سے اس کو مسل دیں۔ چپل پہن کر مسلیے گا، کہیں ننگے پیر نہیں مسلیے گا، چپل پہن کے مسلیں، کیونکہ اگر آپ ننگے پر اگر مسلیں گے، خدا نہ خواستہ چوٹ لگ گئی اور پھر نیمو کا رس لگ جائے تو بہت جلن ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ چپل کے ساتھ رگڑیں، اور اس کے بعد بغیر پیچھے دیکھے اس نیمو کو دیکھے آپ چلے جائیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، آپ کے معاملات کو بہتر کرے گا، نظر بد کو کاٹ دے گا، جادو جنات کے جتنے معاملات ہو کسی نے تعویذات کروائے سب ختم ہو جائیں گے، اور پھر دیکھیں کامیابی کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔